معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ کے ہوٹل چمنستان میں یہ میری دوسری شام تھی۔ بابا یہاں اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر مناسب ہوا تو بعد میں تمہیں بلوا لوں گا۔ میں کل شام یہاں پہنچی تھی۔ تھکن ہونے کے سبب کل اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کھانا بھی وہیں منگوا لیا تھا۔ آج میں ہوٹل کے بڑے سے لان میں مچھلیوں کے حوض کے نزدیک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چنار کا ایک درخت میرے سر پر سایہ کیے تھا۔ حوض کے اوپر دیوار پر لگی ہوئی سرخ، سبز اور نیلی روشنائیاں ابھی ابھی جلی تھیں۔ سامنے سرو کے درخت پر لپٹی ہوئی رنگین بتیاں بھی جل اٹھی تھیں۔ سبز بھیگی ہوئی گھاس پر سے لمبا راستہ طے کر کے جو ہوا مجھ تک آ رہی تھی اس میں خنکی تھی۔ اس شام جب دوسرے شہروں میں بڑی گرمی پڑ رہی ہوگی یہ خنکی خوشگوار تھی، مگر کبھی کبھار اس خوشگوار ہوا کے تیز جھونکے بھی میرے بازوؤں پر سردی کا احساس جگا دیتے تھے۔ اس وقت تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر بہت سے گروپ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں ان میں سے کسی سے بھی متعارف نہیں تھی۔ سب کمروں کے مختلف عمروں اور صورتوں کے بچے لان میں کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا۔ وہ گورا گورا موٹا موٹا سا تھا۔ اس کے بال سنہری اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ اس کی عمر 3 سال کی ہوگی، لیکن وہ بلا کا شریر تھا۔ اس کے ساتھ 15-16 سال کا ایک ملازم لڑکا تھا جس کے قابو میں وہ کسی طرح نہیں آتا تھا۔ ایک سرکنڈا اس کے ہاتھ میں تھا جس سے وہ کبھی پھول جھاڑنے لگتا، کبھی کرسی پر بیٹھے ہوئے بچوں کے بیت کے سوراخوں میں سے چبھونے لگتا اور ان کے پیچھے دیکھنے پر ہنستا کھلکھلاتا بھاگ جاتا۔ اس کی ہنسی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شریر اور معصوم تھی۔ یوں تو سارے بچے اچھے لباس میں تھے، لیکن اس کے کپڑوں کی تراش خراش میں زیادہ نفاست اور کسی اچھے درزی کی کاریگری صاف چھلکتی تھی۔ میں نے اسے کئی مرتبہ اپنے پاس بلایا، مگر وہ کلیلیں کرتے ہرن کی طرح اچک کر ادھر ادھر ہو گیا۔ میں تنہا بیٹھی رہی۔ اجلے آسمان پر 10ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ بابا ابھی تک نہ آئے تھے۔ ہوٹل میں رات کے کھانے کا وقت 9 بجے تھا۔ بابا نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں 8:45 بجے تک نہ آؤں تو تم ضرور کھا لینا، کیونکہ ممکن ہے کہ میں وہیں کھانا کھا لوں۔ 8:45 ہو رہے تھے اور میں گو مگو کے عالم میں تھی کہ جاؤں یا تھوڑی دیر اور بابا کا انتظار کر لوں۔ اتنی دیر میں ایک سایہ بوبی بوبی کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ لان کی چوڑی اور نیچی 3-4 سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ اوپر آیا تو میں نے چاند کی روشنی میں دیکھا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں صرف اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہی دیکھ پائی، پھر میں نے منہ پھیر لیا۔ وہ میرے نزدیک سے گزر گیا۔ تھوڑی دیر میں اسی شریر بچے کو لیے ہوئے وہ میرے پاس سے گزرا۔ وہ بچے سے انگریزی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ خوب رواں انگریزی بول رہا تھا۔ میرے نزدیک سے نکلتے ہوئے اس لڑکے نے بھی ایک اچٹتی ہوئی سی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئے۔ جب 9 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے اور بابا نہ آئے تو میں کھانے کے لیے چلی گئی۔ اس وقت ڈائننگ ہال کے قریب قریب تمام میزیں بھری ہوئی تھیں۔ بیرے بڑی مستعدی سے پلیٹیں اٹھانے، مختلف میزوں پر مختلف کورس دینے، پانی کا جگ ادھر سے ادھر لے جانے میں مصروف تھے۔ میں جا کر اپنی میز پر تنہا بیٹھ گئی۔ میری میز کے بالکل سامنے کھڑکی کے نزدیک وہی لڑکا بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر بوبی بیٹھا تھا، مگر وہ کھانا کھانے کے بجائے سامنے دیوار پر لگی جلتی بجھتی رنگین روشنیوں کو دیکھ رہا تھا، اور ایک سانس میں سوال کیا جاتا تھا یہ کس طرح جلتی ہیں، بجھتی کیوں نہیں، یہ کبھی سرخ کبھی نیلی اور کبھی ہری کیوں ہو جاتی ہیں، ان کے درمیان جو گھڑی لگی ہے اس میں اس وقت کیا بجا ہے، اور آپ کی گھڑی میں کیا بجا ہے۔ لڑکا مستقل مزاجی سے اس کے سوال کا جواب دیتا اور پھر اس کی توجہ کھانے کی طرف دلاتا۔ بوبی ایک نوالہ لیتا اور پھر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ یہ دیکھ کر جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ لڑکے نے میری طرف دیکھا اور بے بسی سے مسکرا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کیا کروں، اس بچے نے عاجز کر دیا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے۔ اس کے بعد کھانے کے دوران میں وہ اکثر میری طرف دیکھتا اور میرے ہاتھ کپ کپا کر رہ جاتے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اگر یہ یوں ہی دیکھتا رہا تو میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا سکوں گی۔ مجھے اس وقت بوبی کے پے در پے سوالات بہت غنیمت معلوم ہوئے جو اس لڑکے کی توجہ اپنی طرف کر لیتے تھے۔ بابا تیز تیز قدم رکھتے ہوئے آئے اور گڈ گرل کہہ کر میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بھاری بھرکم سراپے کے آگے وہ لڑکا بہت کچھ چھپ گیا اور میں اطمینان سے کھانا کھانے لگی۔ بوبی کے پہم سوالات اور لڑکے کی پیار بھری ڈانٹ ابھی جاری تھی، یہاں تک کہ دوسری میزوں کے بہت سے لوگ مسکرا مسکرا کر ادھر دیکھنے لگے۔
بابا نے بھی مڑ کر ادھر دیکھا اور مسکرا کر بولے، بچے سب ایک سے ہوتے ہیں۔ میں سوچنے لگی اس بچے کے ماں باپ شاید کلب یا پکچر گئے ہیں، اب انہیں آ جانا چاہیے کیونکہ کھانے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ 9:30 بج گئے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ میزوں سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ لڑکا کھانا ختم کر کے بچے کا ہاتھ پکڑے باہر جانے لگا۔ ہماری میز کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اس نے بابا کو وش کیا۔ بابا نے بچے کے موٹے موٹے سرخ گال کو پیار سے نوچ دیا۔ وہ بابا کا ہاتھ جھٹک کر اچھلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیارا بچہ ہے، بابا نے کہا اور کافی پینے میں مشغول ہو گئے۔ میں دیر کا کھانا کھا چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس بچے کے ماں باپ ضرور کھانے پر گئے ہیں، تبھی اب تک نہیں لوٹے اور اس وقت یہ بڑے بھائی کے چارج میں ہے۔ کھانا کھا کر ہم باہر نکلے تو بابا نے پوچھا، تھوڑی دیر باہر بیٹھو گی؟ سردی لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ واقعی ہوا اور خنک ہو گئی تھی۔ کمرے سے کوئی گرم چیز پہن آؤ، بابا نے کہا۔ جس وقت میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی میں نے دیکھا کہ بوبی اس لڑکے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ قدموں کی چاپ پر پلٹ کر اس نے مجھے دیکھا اور بولا، ڈیڈی لک ایٹ دس گرل، از شی لائک مائی ممی؟ لڑکے نے بے خیالی میں مڑ کر دیکھا۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے اس نے اپنا منہ پھیر لیا اور تیزی سے بولا، نو شی از ناٹ۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور بیزاری غصے کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ ڈونٹ آسک می سلی کوسچنس۔ اوپر پہنچنے کے بعد مجھے اس لڑکے کی آواز سنائی دی۔ میرے قدم جم گئے۔ ایک تو اس بچے نے اسے ڈیڈی کہا تھا، وہ لڑکا اس بچے کا باپ تھا، اور پھر مجھے اپنی بیوقوفی پر غصہ آنے لگا۔ اگر باپ نہ ہوتا تو بوبی اسے ڈیڈی کیوں کہتا؟ مگر وہ تو بہت کم عمر نظر آتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ دھچکا مجھے جس چیز سے لگا وہ تھا اس کا چبھتا ہوا فکرہ، نو شی از ناٹ۔ ممکن ہے بوبی کی ماں مجھ سے بہت زیادہ خوبصورت ہو، پھر بھی اس میں اس درجے بگڑنے کی کیا بات تھی؟ یہ خفگی اور جھنجھلاہٹ تو ایسی تھی جیسے کسی ملکہ کو کسی چوڑی چماری سے تشبیہ دی جائے۔ جب ان دونوں کے قدموں کی چاپ بند دروازے کے پیچھے ڈوب گئی تب آہستہ آہستہ اوپر چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ کاندھوں پر شال ڈال کر میں بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ ہوٹل کی عمارت نصف دائرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ 3 ونگ کے سامنے اور 2 سامنے کے لمبے برآمدے میں سے ملحق پیچھے کی طرف چلے گئے تھے۔ سامنے درمیان میں آفس، لاؤنج اور کھانے کا کمرہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 منزلہ رہنے کے کمرے، ہوٹل کے کمروں اور لان کے درمیان جو سڑک تھی وہ خاص سڑک سے نکل کر نصف دائرے کی صورت میں گزرتی ہوئی آگے جا کر پھر اس سڑک سے مل جاتی تھی۔ بڑے لان میں جہاں میں ابھی بیٹھی تھی ایک قد آدم دیوار بھی نیم دائرے کی شکل میں چلی گئی تھی۔ یہ دراصل کسی بڑے فقیر کے مزار کی دیوار تھی جس کا دروازہ دوسری طرف سڑک پر کھلتا تھا۔ اس دیوار پر بہت سی سرسبز بیلوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ کمروں کے آگے بھی چھوٹے چھوٹے لان تھے جہاں کیاریوں میں پھول لگے ہوئے تھے اور 2-4 اونچے اونچے درخت بھی۔ آفس کی عمارت کے سامنے لان کے آگے پتھروں پر چونا ڈال کر انگریزی اور اردو میں ہوٹل کا نام زمین پر لکھا ہوا تھا۔ یہیں ایک بڑے سے پنجرے میں آسٹریلیا کے طوطے اور مور پنکھیا کے ایک چھوٹے سے درخت پر مینا کا پنجرا تھا جو دن بھر اپنی باریک آواز میں انسانی بولی کی نقل اتارتی تھی اور پھر لہک لہک کر گانا شروع کر دیتی تھی۔ ہر ونگ میں آگے کی طرف 3 زینے تھے، ہر زینہ 2 سوٹس تک پہنچاتا۔ ہمارا زینہ بوبی کے اور ہمارے کمروں کا مشترک زینہ تھا۔ ایک ونگ کے پیچھے یہاں سے وہاں تک پتلا سا برآمدہ تھا جس تک جانے کے لیے صرف ایک لوہے کا بل کھاتا ہوا زینہ تھا۔ یہ اپنی گولائی کی وجہ سے بچوں کی توجہ کا مرکز تھا اور کوئی بہت کم ادھر سے آتا جاتا تھا۔ ہر ونگ کے پیچھے سوائے ریت اور پتھروں کے کچھ نہ تھا۔ جہاں میں کھڑی تھی وہاں سامنے کے دائیں طرف پہاڑوں کا سلسلہ چلتان رینج کہلاتا ہے جس پر مری بریوری اور سمگلی ہوائی اڈے کے شیڈ اور درخت نظر آتے ہیں۔ اس وقت ان دونوں جگہوں کی روشنیاں جھلمل کر رہی تھیں۔ بائیں طرف بے برگ و گیاہ مردار کا سلسلہ ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ صبح کی دھند میں ڈوبے ہوئے بہت دور نظر آتے تھے، مگر شام کو جب آسمان صاف و نیلا ہوتا اور ڈوبتے سورج کی شفق کا عکس ان پر پڑ رہا ہوتا تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کئی قدم آگے سے رکائے ہیں اور ابھی ہمارے سر پر آن کھڑے ہوں گے، مگر اس وقت اندھیرے میں یہ پھر دور چلے گئے تھے۔ ان پر کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے روشنی بھی نہیں تھی، صرف ایک تارا عین اوپر یوں چمک رہا تھا جیسے چوٹی پر بنے ہوئے کسی مکان کے دریچے کی روشنی ہو۔ آس پاس دیو ہیکل، ننگے پربت کی چوٹیوں کے گنگورے آسمان پر تاحد نظر پھیلے ہوئے تھے۔ دور سامنے کوئٹہ شہر کی روشنیاں ڈھیر سے جگنوؤں کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ میں نے نیچے دیکھا، ہوٹل کے سرو اور مور پنکھیاں ٹھنڈی ہوا میں ہل ہل کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ لان پر 4-4، 5-5 کی ٹکڑیوں میں لوگ پھر آ جمے تھے۔ بابا کا بھاری بھرکم جسم حوض کے کنارے جھکا ہوا تھا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں برابر کے بند دروازے پر نظر ڈالتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ بوبی کے شور مچانے کی آواز نیچے تک آ رہی تھی
اس وقت ان دونوں کی زینے پر کی گئی گفتگو پھر میرے کانوں میں گونجنے لگی، خاص طور پر جھنجھلایا ہوا جملہ، نو شی از ناٹ۔ نیچے پہنچی تو بابا نے کہا، آؤ چند خواتین سے تمہارا تعارف کرا دوں تاکہ دن میں تم بور نہ ہو۔ بابا ایک گروپ میں مجھے لے کر پہنچے جہاں 4 جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی مرتبہ کے تعارف میں مجھے کبھی کسی کے نام یاد نہ ہوئے۔ بہت سے آدمیوں کی جلدی جلدی بولے جانے والے سارے نام آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ میں صرف اتنا سمجھ سکی کہ ان میں سے ایک جوڑا عراقی ہے، ایک ایرانی اور باقی 2 پاکستانی۔ گفتگو ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ہو رہی تھی کیونکہ اس وقت یہاں ایک زبان تھی جسے سب سمجھتے تھے۔ میں سوچنے لگی کتنی عجیب بات ہے کہ وہ 3 غیر ملکی جن کی زبان کا رسم الخط ایک ہے، وہ بہت الفاظ بھی ایک ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے اور گفتگو کے لیے ایک ایسی چوتھی زبان کا سہارا لیتے ہیں جو تینوں زبانوں سے مختلف ہے۔ عراقی بیوی اسی ہوٹل کے متعلق گل افشانی کر رہی تھی۔ دس ہوٹل نو گڈ فیڈ بمانی فوڈ ٹوڈیز نو میٹ ان عراق ایوری ڈے میٹ۔ پھر وہ اپنی شکستہ انگریزی میں عراق کی عمارت اور ماڈرن ہونے کے قصیدے پڑھتی رہیں، خصوصاً بغداد کے۔ وہ بتاتی رہیں کہ ہم تم لوگوں سے بہت آگے ہیں کیونکہ یورپین لباس پہنتے ہیں، عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور مردوں کے استعمار سے صاف بچ گئی ہیں۔ اس پر ایرانی خاتون کو جوش آیا، انہوں نے اپنی ایک شفاف ٹانگ دوسری پر رکھ کر پینترا بدلا اور تہران کے قصیدے پڑھنے لگی۔ تہران بہشت بروئے زمین است۔ ایران کی عورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی کوئی بھی معمولی شکل و صورت کی لڑکی ملکہ فرح کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہاں کے ہوٹل یہاں کے ہوٹلوں سے 10 گنا زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہاں بیروں کے بجائے بے حد حسین لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہاں ہر قسم کا انگریزی مال خصوصاً کپڑا مل سکتا ہے جس کا آج کل یہاں کال ہے۔ یہ وہ دکھتی رگ تھی جس پر دونوں پاکستانی خواتین نے آہ سرد کھینچی اور ان میں سے ایک نے لوگوں کو بتایا کہ محض جاپانی کپڑا حاصل کرنے کس طرح انہیں چمن اور بوستان کے چکر لگانے پڑتے ہیں، جہاں ہر قدم پر چیکنگ کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ دوسری چھوئی موئی سی خاتون نے انکشاف کیا کہ جب وہ پشاور میں تھیں تو ہر ماہ لنڈی کوتل جا کر مزے سے ریشمی اور اونی کپڑا خرید لاتی تھی۔ چیکنگ سے بچنے کے لیے بہت سے تیر بہدف نسخے ان کے ناخنوں میں پڑے تھے۔ ایک ساری پر دوسری ساری باندھ لینے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ایک مرتبہ خوبصورت سجاوٹ کے ٹرے میں وہ مزے سے چپلی کباب کھاتی ہوئی نکل آئی تھیں۔ وہ اپنی گھڑیاں نہ لے جانا اور اب وہاں سے گھڑیاں انگوٹھیاں پہنانا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا وہی لڑکا 90 تولے قدم رکھتا آ کر اس گروپ میں بیٹھ گیا اور اپنی شیریں آواز میں بابا کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ جب خنکی اور رات بڑھی تو آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں کی طرف کھسکنے لگے۔ جب عراقی اور ایرانی جوڑے اور چمن سے کپڑا لانے والی لمبی چوڑی خاتون اپنے میاں کے ساتھ چلی گئی تو چھوئی ہوئی خاتون نے جھک کر مجھ سے پوچھا، کب آئی تم؟ کل آئی تھی؟ کتنے دن رہو گی؟ چند مہینے؟ اچھا، یہ تو بڑا اچھا ہوا، خوب دل لگ جائے گا تمہارا۔ یہ جو بیگم اٹھ کر گئی ہیں میں تم کو بتاؤں، اتنا بولتی ہیں کہ کسی اور کو تو بولنے ہی نہیں دیتی۔ میں نے ان کا نام بیگم گراموفون رکھ دیا ہے، کہیں ان کے سامنے نہ کہہ دینا، پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ جائیں گی۔ ذرا بات پر تلملا جاتی ہیں، مرچ ہیں بالکل۔ ہاں لو اب چلو۔ وہ میاں سے مخاطب ہو گئی۔ سبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ ان خاتون کا قد بمشکل 4 فٹ چند انچ ہوگا۔ جہاں کہیں بندے کباب باندھ دیے تھے وہیں چربی ہائے واویلا کرتی باہر نکل پڑی تھی۔ 3 دائروں میں اس کا سارا وجود بٹا ہوا تھا۔ کسی ٹائر کے اشتہار میں اسی قسم کا آدمی بنا ہوتا ہے، چوڑے چپٹے منہ پر اینک، ستم پہ ستم، اس پر آواز جیسے پھٹا بانس۔ خود ایسی روانی سے بولتی تھیں جیسے اگلے سال کئی سال تک رکنے کا نام نہیں لیں گی، اور ان دوسری خاتون کا نام رکھا تھا بیگم گراموفون۔ اللہ اکبر! مجھے پہلے ہی دن یہاں کے سب کریکٹر دلچسپ لگنے لگے۔ دوسرے دن سے آہستہ آہستہ مجھے ہوٹل کے رہنے والوں کے متعلق معلومات ہونی شروع ہو گئیں۔ یہ بھید زیادہ تر بیگم گراموفون اور میڈم ڈبل روٹی، چھوئی ہوئی خاتون کا یہ غائبانہ نام بیگم گراموفون نے رکھا تھا، کے ذریعے کھلتے۔ کون کہاں سے آیا ہے اور کیوں، کتنے دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ سنگل کمرے میں جو انگریز خاتون ہیں وہ عرصہ 10 سال سے تنہا یہاں رہ رہی ہیں۔ مدت ہوئی ایک مشہور مسلم خاندان کے صاحبزادے بسد شوق انہیں بیاہ کر لائے تھے، بعد میں انبن ہوئی اور یہ صاحبزادی بھی اب تک 2 شادیاں رچا چکی ہیں۔ بڑی بی کی عمر 50 سے تو ہر صورت زیادہ ہوگی۔ چہرے پر جھریوں کا وہ جال تھا کہ توبہ ہی بھلی، مگر وہ صرف نزدیک ہی سے نظر آتا تھا، دور سے وہ ان کے رکھ رکھاؤ اور ٹھسے میں چھپ جاتا تھا۔ رات کو گلابی اور سیاہ آب رواں ایسے باریک گاؤن پہن کر پارٹیوں میں جاتی تھیں تو آنکھوں میں چکا چوند ہوتی تھی۔ ایک ان ہی کی طرح کے کھوسٹ ان کے کمرے کے پروانہ وار چکر لگاتے تھے۔ کبھی یہ ان کے کمرے میں آگے سے پھول توڑ رہی ہیں، کبھی وہ شب ہجر کی سی طویل کار لیے ان کے کمرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے یا دوسروں سے ڈرتے تھے کہ نہ کبھی لان پر آ کر بیٹھتے اور نہ کسی سے بات چیت کرتے۔
چاند ایک جوڑے UNO کی طرف سے تپے دک کے سروے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ یہ ڈنمارک کے باشندے تھے۔ میاں لوگ ناشتے کے بعد ایلومینیم کے چھوٹے ناشتے دانوں میں ہمارے ملک کے کارخانے داروں کی طرح اپنا دوپہر کا کھانا، جس میں پاکستانی کھانا ماں چپاتی ضرور رکھواتے، لے کر اپنی سبز پری ایسی خوبصورت کار میں چلے جاتے تو بیویاں رانوں تک اپنی فراقیں اونچی کر کے لمبی لمبی لان پر لیٹ جاتی، یہ گویا جلد ٹائٹ کی جا رہی ہے۔ سارا دن یوں ہی پڑی رہتی یا جنگی قسم کے کتوں کے آگے پیچھے بھاگتی اور لاڈ کرتی رہتی۔ شام کو یہ لوگ پھنسی نیلی پیلی جینز پہن کر ایک خاص ادا سے اٹھلاتی ہوئی چلتی، جس سے انگ انگ ہلتا۔ ایرانی بیگم باوجود یورپین لباس پہننے کے ان کی طرف دیکھ کر نو حیا نو آبرو کہہ کر برے منہ بناتی۔ بیگم گراموفون اور میڈم ڈبل روٹی تو انہی حرکتوں کی وجہ سے کبھی گھاس نہ ڈالتی تھیں۔ شام کو اپنے شوہروں کو لے کر ان لوگوں سے اتنی دور جا کر بیٹھتی کہ ان کی نظر کا پردہ پوری طرح قائم رہے۔ ایک فرینچ صاحبہ ماں اپنے 4 موٹے خوبصورت بچوں اور ان کی نینی کے میرے بعد آئی تھیں۔ ان کے میاں چند ہفتوں کے لیے فرانس گئے ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے گریک اور امریکن انجینئروں سے دوستی گانٹھی۔ دوسرے دن ان کے بچے نینی کے ساتھ ان کی بڑی سی نیلی شپ میں پہلے سیر کے لیے جاتے، پھر وہ ان کے ساتھ پکنک یا شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ شام کو ان میں سے ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، سگریٹ پیتی اور ساکی گیری کے فرائض انجام دیتی۔ نینی 4 بچوں کے ساتھ بڑی سی میز پر الگ الجھی رہتی۔ ہمیں سردی لگتی اور یہ خاتون بڑے پھولوں کے چست کپڑے پہنے، جن میں اسٹرپ لگے ہونے کے سبب شانے اور خاصا اگایا پچھایا ننگا ہوتا، مزے سے پھرتی۔ انہی کو دیکھ کر ایک مرتبہ بیگم گراموفون نے کہا تھا، قسم لے لو بہن، اس کو دیکھ کر مجھے سردی لگتی ہے، دل چاہتا ہے اپنی شال اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دوں۔ اس پر میڈم ڈبل روٹی نے ان الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا، میں تم کو بتاؤں، یہ دور سے دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، میں نے جو ایک دن پاس سے دیکھا تو اس کی جلد اتنی داغدار ہے، ایسی داغدار ہے جیسے ہزاروں مکھیاں ایک ساتھ فراغت پا کر اڑ گئی ہوں، اللہ قسم۔ اے توبہ، کیا تشبیہ دی ہے، میرا تو جی متلا اٹھا۔ بیگم گراموفون نے نہ جانے کیوں شال کا کونا منہ پر رکھ لیا۔ ان لوگوں کے علاوہ 4 ونگ کی ان 2 منزلہ عمارتوں میں آدمی ہی آدمی بھرا پڑا تھا۔ پھر لوگ آتے جاتے رہتے تھے، کوئی 1 دن کے لیے اور کوئی 2 دن کے لیے اور کوئی 1 آدھ ہفتے کے لیے۔ چند ہی دن میں میری طبیعت یہاں کی مکینوں اور ان پر کیے جانے والے تبصروں سے بھی اکتا گئی۔ اب میں روز صبح کو نیچے اتر کر بیٹھنے کے بجائے بالکنی میں کرسی ڈال کر پڑھنے کو ترجیح دیتی۔ کبھی کبھی اس کی دیوار سے اٹھ کر جھانک لیا کرتی کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ شام کو بابا اگر کسی کام سے نہ گئے ہوتے تو مجھے ضرور اپنے ساتھ چلنے کو کہتے۔ شامیں اتنی خوشگوار تھیں کہ کمروں میں بیٹھنا اچھا بھی نہ لگتا تھا۔ لان میں دور دور ٹکڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے اور بچے اکٹھے ہو کر لمبے چوڑے لان میں بھاگتے کھیلتے پھرتے۔ بوبی بھی ان میں ضرور شامل ہوتا، اور وہ لڑکا جسے بوبی نے اس دن ڈیڈی کہا تھا کبھی کبھی کسی گروپ میں بیٹھا نظر آتا۔ وہ مجھ پر اچٹتی سی نگاہ بھی ڈالتا تو اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی تاب نہ لا کر میں کانپ سی جاتی۔ ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہوتے تو وہ مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش بھی کرتا، مگر میں بیگم گراموفون اور میڈم ڈبل روٹی کے خوف سے صرف ہوں ہاں ہی کر کے رہ جاتی۔ پھر ایک دن بابا نے مجھ سے پوچھا، تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ کچھ نہیں، پڑھتی رہتی ہوں۔ تمہارا دل نہیں گھبرا جاتا پڑھنے پڑھتے؟ گھبرا جاتا ہے تو تم آس پاس کے کمروں میں چلی جایا کرو نا، ان میں میری عمر کی کوئی لڑکی نہیں۔ پھر بھی عورتیں تو ہیں، وہ کیا کرتی رہتی ہیں سارا دن؟ رمی یا مایون کھیلتی ہیں، کپڑے پکچرز یا میک اپ کی باتیں کرتی ہیں۔ بابا ہنسے، یہ تو تم بھی کر سکتی ہو کہ نہیں؟ نہیں، میں نے خاموشی سے کہا۔ کیوں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو شاہینہ، روبینہ، تاجوں کے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ وہ تو تمہاری عمر کی ہیں۔ مگر وہ بھی کپڑے پکچرز اور میک اپ ہی کی باتیں کرتی ہیں۔ بابا زور سے ہنس پڑے۔ تو بھائی لڑکیاں اور عورتیں اسی قسم کی باتیں کرتی ہیں، تم کیا چاہتی ہو کہ میزائل کی باتیں کریں؟ پتہ نہیں، میں دھیرے سے بولی۔ تم آخر کیا چاہتی ہو؟ بابا سنجیدہ ہو گئے۔ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ نزدیک جو پبلک اسکول ہے اس کے پرنسپل آپ کو جانتے ہیں، آپ کہیں تو میں وہاں چلی جایا کروں۔ کیوں؟ پھر الف بے سے پڑھائی شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ بابا ہنسنے لگے۔ جی نہیں، پڑھانے، سارا دن یہاں دل نہیں لگتا۔ بابا کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، کیا کرنا ہے بیٹی، تم تھوڑے سے دن کے لیے یہاں آئی ہو، کیوں درد سر مول لیتی ہو؟ یہ کام تم جیسی لڑکیوں کے نہیں ہوتے، یہ وہی کر سکتی ہیں جو شروع سے کام کرنے کی عادی ہوں یا جنہیں روپے کی ضرورت ہو۔ تمہیں کس چیز کی کمی ہے بیٹی؟ تم عشرت وغیرہ کے ساتھ بازار چلی جایا کرو، رمی وغیرہ کھیلا کرو، اور کیا اتنی بور ہو گئی ہو کہ استانی بننا چاہتی ہو؟ کیا پڑھانے کو آپ اتنا برا سمجھتے ہیں بابا؟ میں روحان سی ہو گئی۔ نہیں، بابا کھنکارے،
برا برا تو نہیں سمجھتا، لیکن ہر کام ہر ایک پر نہیں سجتا۔ تم کل سے پڑھانے جاؤ تو یہ ہوٹل والے کیا سوچیں گے کہ شاید ہم اس ہوٹل کے اخراجات کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے کچھ غصہ سا آ گیا۔ بابا اگر وہ یہ سوچتے ہیں تو سوچنے دیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا پھر ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے اب تم واقعی مجھ بڈھے کے ساتھ رہ رہ کر تھک گئی ہو، چند دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس کراچی چلی جاؤ۔ اچھا، میں نے کہہ دیا۔ حالانکہ مجھے خالہ کے پاس جانے کا کوئی بھی شوق نہیں تھا۔ ان کی لڑکیاں مجھے نری احمق سمجھتی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک دن میں کئی مرتبہ یہ فکر دہراتی، اگر ہمارے ڈیڈی کے پاس اتنا روپیہ ہوتا جتنا جینی کے بابا کے پاس ہے تو ہم سچ مچ عیش کرتی، پر یہ جانے نہ جانے کون بوڑھی روح ہے۔ بابا نے میری ملازمت کے بارے میں پھر کچھ نہ کہا، جس سے میں سمجھ گئی کہ وہ اس کے حق میں نہیں۔ اب میرے لیے کیا تھا صبح سے شام تک بالکنی میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا، نیچے عورتوں اور بچوں کا شور خاموشی سے برداشت کرنا، اور کبھی کبھی بیروں کو چوری چوری کوئی چیز تیزی سے لیے اپنے کوارٹروں کی طرف جاتے دیکھنا۔ سب طرف سے مایوس ہو کر میں نے بوبی سے دوستی گانٹھی۔ اس کو دیکھ کر میری بوریت ایک دم ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اتنا چونچال تھا کہ اسے دیکھ کر خود بھی چستی کا احساس ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے بلانے پر میرے پاس آنے لگا۔ اسے دوستی کرنے کے لیے میں اس کے لیے ٹافیاں، چاکلیٹ، بہت سے کھلونے اور رنگ کرنے کی ایک کاپی اور رنگین پینسلوں کا ڈبہ لے آئی۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر تصویروں میں اول جلول سے رنگ بھرتا اور کہکے لگاتا، معصوم، زندگی سے لبریز کہکے۔ میں اسے یہ چیزیں لے جانے نہ دیتی، نہ جانے اس کا باپ کیا سوچے، اور وہ یہ چیزیں پا کر بھی پھر میرے پاس آئے یا نہ آئے۔ اس میں میری خود غرضی بھی شامل تھی۔ اپنے ڈیڈی کی وہ ہمیشہ تعریف کرتا، اپنے نئے کھلونے اور کپڑے وہ مجھے لا کر ضرور دکھاتا، اور جب پوچھو تمہاری ممی کہاں ہیں تو بڑی بے پرواہی سے کہتا پتہ نہیں، کہہ کر کھیل میں مشغول ہو جاتا۔ شاید اتنے اچھی ڈیڈی کو پا کر اس نے کبھی ممی کی کمی یا ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ انگریزی ہی میں بات کرتا، میں اسے اردو بولتی تو یہ دیکھ کر دکھ ہوتا کہ اسے اردو برائے نام آتی ہے۔ ایک دن میں بازار گئی تو اس کے لیے قاعدہ لائی۔ ابھی ہمارے ہاں کے قاعدے ایسے نہیں ہوتے کہ جھٹ سے بچوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیں۔ خراب کتابت و طباعت، بے ڈنگی سی تصویروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس کے لیے ٹافی کا ایک پیکٹ بھی خریدا اور روز 2-1 حرف اسے پڑھانے لگی۔ پھر ایک دن جب بوبی کے پیچھے تقریباً تمام ہوٹل کے بچے میرے کمرے میں چلے آئے تھے، میں نے ان سب کا امتحان لیا۔ وہ بچے جو 1st، 2nd اور 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہے تھے، بمشکل اردو پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ عارضی طور پر یہاں رہنے کے سبب ان میں سے کوئی بھی آج کل اسکول نہیں جا رہا تھا۔ مائیں ان کو پڑھنے کا حکم دے کر رمی کھیلنے کسی ایک کے کمرے میں اکٹھی ہو جاتی تھیں اور یہ سارے میں اودھم مچاتے پھرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ اردو پڑھنا چاہیں تو میں روز تھوڑی دیر پڑھا سکتی ہوں۔ انہیں معلوم تھا کہ بوبی کو پڑھائی کے بدلے کھلونے اور رنگ کے ڈبے بھی ملتے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے پڑھنے کو آمادہ ہو گئے۔ اب صبح کے وقت میرا کمرہ 8-10 بچوں کی موجودگی میں باقاعدہ کلاس سے کم نہ لگتا۔ مجھے ان کے اردو پڑھنے کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دینا بھی پڑتا۔ ان کے والدین اس معاملے میں قطعی غیر جانبدار تھے۔ ان میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سب بچے میرے کمرے میں اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں۔ ایک شام جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہی گہری سیاہ آنکھوں والا لڑکا اپنے کمرے سے نکلا، میرے برابر پہنچ کر اس نے سلام کیا اور بولا، میں کئی دن سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ کس بات کا؟ میں نے بغیر رکے پوچھا۔ آپ بوبی کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتی ہیں۔ اشرف مجھے بتا رہا تھا کہ آپ اسے کہانیاں سناتی ہیں اور اردو بھی پڑھاتی ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جی نہیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کا شکر گزار ہوں، ورنہ اشرف نہ معلوم اسے کہاں کہاں لیے پھرتا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں خود بور ہوتی تھی، تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ دل بہل جاتا ہے۔ ہم نیچے پہنچ گئے تھے، وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ لان میں پہنچ کر بولا، اجازت ہو تو تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ میں نے کسمسا کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، بیٹھ جائیے۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ میرے ہاتھ تیزی سے سویٹر بننے میں مصروف تھے اور میں شیشے کی دیوار کے پیچھے سرخ مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ بے سود سطح آب پر پڑی دکھائی دیتی تھیں، جیسے چنار کے سوکھے ہوئے پتے پڑے ہوں۔ میں سوچنے لگی، یہ مچھلیاں شیشے کے پار زندگی کی چہل پہل کو دیکھ سکتی ہیں؟ انہیں بہترین خوراک اور ہر قسم کا آرام میسر ہے۔ انہیں مگر مچھوں اور بڑی مچھلیوں کا خوف نہیں، پھر بھی وہ قید میں ہیں۔ وہ اس زندگی سے مطمئن تو نہیں ہوں گی۔ ان کی زندگی میں سمندر کی بے کراں وسعتیں جو نہیں ہیں۔ اگر یہ شیشے کی دیوار ٹوٹ جائے، پانی بہہ جائے تو وہ اس سبزے پر سسک سسک کر دم توڑ دیں۔ یہ قید ہی ان کی زیست کا بہانہ ہے۔ شاید یہ فطری اور خود ساختہ پابندیاں ہی انسان کی زندگی کا بھی بہانہ ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو انسان ایک دوسرے کو نوچ کر کھا جائیں۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ وہ لڑکا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میرے ہاتھ کپ کپا سے گئے۔ آپ کیا بنتی رہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ بنتی رہتی ہوں، مجھے بننا اچھا لگتا ہے۔ آپ تھکتی نہیں؟ میں دیکھتا ہوں آپ کچھ پڑھتی ہیں تب بھی آپ کے ہاتھ چلتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ تھک جاتی ہوں، چھوڑنا چاہتی ہوں مگر چھوڑ نہیں سکتی۔ ایک دفعہ سلائیاں اور اون میرے ہاتھ میں آ جائیں تو جیسے چپک کر رہ جاتی ہیں۔ آپ تخلیقی قوت کی مالک معلوم ہوتی ہیں۔
میں اچھی پینٹنگ نہیں کر سکتی، لکھ نہیں سکتی، صرف کاٹ اور بن سکتی ہوں، اور جب کوئی چیز شروع کرتی ہوں تو مجھے اس کو ختم کرنے کا اتنا ہی شوق ہوتا ہے جتنا کسی مصور یا افسانہ نگار کو اپنی تخلیق ختم کرنے کا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے قدرے جھجک کر کہا، کیا آپ کسی دوسرے کی شروع کی ہوئی چیز کو بھی اسی تندہی سے تکمیل کو پہنچا سکتی ہیں؟ مجھے یہ سوال بہت عجیب سا لگا۔ یہ سوال اس کے ذہن میں کیوں آیا؟ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، میں نے کہا، کہ کسی دوسرے کی چیز کو میں نے ہاتھ میں لیا ہو۔ شاید اگر وہ میری پسند کے مطابق ہو تو میں اسے اسی تندہی سے مکمل کر دوں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، جیسے میرے اس جواب سے اسے کوئی خاص خوشی ہوئی ہو۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر وہ بولا، وہ بھی آپ کو پسند ہے؟ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، خاص طور سے شریر، تندرست اور خوبصورت بچے، اور بوبی میں یہ تینوں باتیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس بات نے اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا کر دی، اور پھر نہ جانے کیسے وہ سوال میری زبان پر آ گیا جسے پوچھنے کا شعوری طور پر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بوبی کی امی کہاں ہیں؟ اس سوال نے پہلے اس کی آنکھوں کی جلتی لو کو دھندلایا، پھر مسکراتے ہونٹوں کو سکیڑ دیا۔ وہ سرگوشی سے بولا، بوبی ایک بھٹکی ہوئی روح ہے، اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے بچھڑ کر کھو گئے ہیں، اور پھر وہ یوں کھو گیا جیسے اسے میری موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ مجھے خیال آیا کہ شاید بیوی سے بھی بہت محبت کرتا ہے یہ شخص، اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میرے اس سوال نے نہ جانے کتنے زخموں کے پھائے بے دردی سے چھڑا دیے ہیں۔ اس کی آنکھیں تک زخمی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے بچھڑ کر کھو گئے ہیں، اس ایک جملے میں کتنا درد تھا، لیکن یہ درد، یہ تڑپ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ عموماً حشاش پشاش دکھائی دیتا تھا، صرف اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں کہیں ہلکا سا ایک سایہ تیرتا تھا جس نے اس کی آنکھوں کو اور گہرا کر دیا تھا، مگر وہ سایہ ہر ایک کو نظر نہ آ سکتا تھا۔ بابا اچانک آئے تو مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ میرا اس لڑکے کے ساتھ یوں تنہا بیٹھنا پسند نہ کریں۔ میں کچھ گھبرا سی گئی۔ لڑکے نے کھڑے ہو کر بابا سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا، ہیلو اسد، اچھے تو ہو؟ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام اسد ہے۔ پھر وہ بابا اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے جن میں نے حصہ نہیں لیا۔ میں جانے کیا سوچ رہی تھی، شاید اس لڑکے کی چمکیلی آنکھوں میں تیرتے سائے کے متعلق۔ اچانک بابا مجھ سے مخاطب ہوئے، کیوں، سنو گی پرانے گانے؟ جی، کون سے گانے؟ میں ایک دم چونک کر بولی۔ سو رہی ہو؟ ارے ابھی اسد میاں نے پیشکش کی ہے کہ کانن اور سہگل کے ریکارڈ سنوائیں گے۔ میرا خیال ہے آج کھانے کے بعد تھوڑی سی موج کی جائے۔ جی ضرور، میں نے کہا۔ کھانے کے بعد جب ہم گانا سننے اس کے کمرے میں جا رہے تھے، اچانک مجھے اس کی گہری گہری کالی آنکھوں سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے بابا سے کہا، مجھے دور سے گانے کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، میں یہی لان میں بیٹھ کر سنوں گی۔ خیال تو اچھا ہے، بابا بولے، دور سے آوازوں میں جادو بھرا معلوم ہوتا ہے۔ کیوں نہ اسد میاں تم بھی ریکارڈ پلیئر آن کر کے یہیں آ بیٹھو؟ شاید دوسرے لوگوں کو اعتراض ہو، اسد نے کہا۔ ارے نہیں، سہگل اور کانن کے گانے سننے پر کس کافر کو اعتراض ہوگا؟ ایسا ہی ہے تو چلو کمروں کے آگے والے لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ہم کمروں کے آگے چھوٹے سے پلاٹ میں بیٹھ گئے۔ اسد ریکارڈ پلیئر آن کر کے کھڑکیوں کے پٹ کھول کے ہمارے پاس آ بیٹھا۔ جو ہی کانن کی تیز گھنگروؤں میں لپٹی آواز، من موہن تم سکھین سنگ ہنس ہنس کھیلو پھاگ، ابھری، ایسا معلوم ہوا جیسے بابا پر کسی نے سحر کر دیا ہو۔ وہ آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر مدہوش سے ہو گئے۔ ان کے چہرے پر چاندنی میں ایسا سکون، ایسا نور تھا جیسے ان کی روح مسرت کے کسی انتہائی بلند نقطے کو چھو رہی ہو۔ اب میں تھی اور وہ سیاہ گہری آنکھیں جو میری طرف نہ دیکھتے ہوئے بھی مجھے اپنی طرف دیکھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ چاندنی رات میں کانن کی آواز کا جادو ان سیاہ آنکھوں کے ساتھ میرے دل میں جا کر جانے کیا بھید کہہ رہا تھا۔ بابا کے چہرے پر سکون تھا تو میری روح میں خاموش تلاطم، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کوئی بہت ہی عجیب انہونی سی بات۔ کانن کے بعد سہگل اور سہگل کے بعد کانن، دونوں اپنی آواز میں زندہ تھے، امر تھے، ہم تینوں خاموش تھے۔ بابا کبھی کبھی سر ہلا کر والہانہ منہ میں کچھ بدا دیتے جیسے بے اختیار داد دے رہے ہوں۔ اسد کبھی بابا کی طرف کبھی میری طرف دیکھ لیتا تھا۔ میں کبھی چاند کی طرف، کبھی چاندنی میں سوئے ہوئے پھولوں کی طرف، اور کبھی اس تنہا تارے کی طرف دیکھ رہی تھی جو مردار کی خوفناک چوٹیوں پر طمانینت سے مسکرا رہا تھا۔ حد سے زیادہ خاموشی، سکون اور مسرت نے جانے کیا ہی جان برپا کیا کہ دو آنسو میری آنکھوں سے نکل کر گالوں سے بہنے لگے، جنہیں میں نے چپکے سے صاف کر لیا۔ ریکارڈ ختم ہوئے تو ہم چونکے۔ بابا کی واہ واہ بے اختیار تھی، جیسے خواب سے چونک کر ایک دم پکار اٹھے ہوں۔ ہم سب ساتھ اوپر چڑھے۔ اسد رخصت ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہم اپنے کمروں میں آ گئے۔ بابا کے سونے کے بعد بہت دیر تک میں بالکنی میں کھڑی چاندنی میں سہگل اور کانن کے گانوں کی بازگشت سنتی رہی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔
اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔